اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں میں ہم آپ کی خدمت میں قصص الانبیاء پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل اور جناب اسحاق جو ایک فیملی اور ایک باپ بیٹے، اور جناب ہاجرہ اور جناب سارہ، جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان حضرات کے بھی مختصر سے تذکرے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ ابھی ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی پیج نمبر 175 سے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قرآن میں 27 بار ذکر ہوا ہے۔ قرآن نے آپ کا تعارف ایک مرسل اور صالح پیغمبر کے عنوان سے کرایا ہے۔ آپ کا مقابلہ ایک سرکش اور شہوت پرست قوم سے تھا۔ آپ نے لوگوں کو آئین ابراہیم پر عمل کرنے کی دعوت دی، لیکن لوگوں نے آپ کے فرامین پر عمل کرنے سے روگردانی کی، یعنی آپ کی باتوں کو نہیں مانا۔ لفظ لوط کے اصلی معنی لاتا یلوط سے ہے۔ اس کا معنی ارتباط قلبی ہے۔ چونکہ آپ کا خداوند متعال سے محکم قلبی رابطہ تھا، اس وجہ سے آپ کو لوط کہا گیا، جبکہ ان کی قوم ان کے برعکس لواط جیسی نامشروع مرض میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جناب ابراہیم کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ بعض روایت کے مطابق جناب لوط حضرت ابراہیم کی زوجہ سارہ کے بھائی تھے، جبکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین بابل عراق کے لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت کا آغاز کیا، جناب لوط پہلے شخص تھے جنہوں نے سخت ترین حالات کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور ہمیشہ جناب ابراہیم کے ہمراہ رہے۔ نمرود کے ساتھ مبارزات میں ابراہیم کے یک و تنہا یاور و مددگار تھے، جیسا کہ بی بی سارہ سب سے پہلی خاتون تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائی۔ ظاہری طور پر جس چیز کا پتہ چلتا وہ یہ ہے کہ جناب لوط سرزمین بابل پر ہی پیدا ہوئے، آئین ابراہیم کی حقانیت پر اعتقاد رکھتے تھے۔ بعد اس آئین کے مبلغین و مدافعین میں سے تھے۔ آپ اس راستے پر چلتے ہوئے مقام نبوت اور رسالت پر فائز ہوئے۔ ارشاد قدرت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّا لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، سورہ صافات آیت نمبر 133۔ بے شک لوط مرسلین میں سے تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام نے 30 سال تک اپنی قوم میں زندگی گزاری، اسے خدا کی طرف دعوت دی، عذاب الہی سے ڈرایا۔ حضرت لوط علیہ السلام جناب ابراہیم کے خالہ زاد اور ان کی بیوی سارہ کے بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط دونوں پیغمبر مرسل تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک سخی بزرگوار اور مہمان نواز انسان تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے تھے۔ جیسا کہ معلوم ہوتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی اپنی قوم کے ہمراہ بڑی دردناک اور تلخ ترین زندگی تھی۔ آپ نے بڑی جرأت مندی سے ان کا مقابلہ کیا اور ہدایت و تبلیغ کی ذمہ داری کو جاری رکھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ بابل سے فلسطین کی طرف ہجرت۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام، ان کی ہمشیرہ سارہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ مصر میں داخل ہونے کے بعد، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، ایک کنیز بنام ہاجرہ، ان کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ 4 افراد پر مشتمل یہ گروہ وہاں سے سرزمین فلسطین کی طرف روانہ ہوا۔ جناب ابراہیم، بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ نے یمن شام کے شارع عام پر سکونت اختیار کی۔ جو بھی وہاں سے گزرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسے توحید اور آئین حق کی طرف دعوت دیتے۔ بعض لوگ انہیں کہتے کہ آئین شاہ نمرود کی مخالفت مت کرو، وہ اپنے مخالفین کو قتل کر دیتا ہے، لیکن جناب ابراہیم نے بے خوف و خطر اپنے راستے کو جاری رکھا۔
وہاں پر حضرت ابراہیم کا ایک کام یہ تھا کہ جو کوئی بھی آپ کے خیمے کے پاس سے گزرتا اسے اپنا مہمان بناتے۔ جہاں پر حضرت ابراہیم سکونت پذیر تھے وہاں سے 7 فرسخ میل کے فاصلے پر کئی ایک شہر اور دیہات تھے جو ہر قسم کی نعمت خدا سے مالا مال تھے۔ تاحد نگاہ پھل اور درخت تھے جو کبھی بھی ان شہروں سے گزرتا بلا چوں چرا ان کے پھلوں سے استفادہ کرتا۔ ابلیس ہمیشہ انسانوں کی طاق میں رہتا، بالخصوص اگر وہ نعمتوں سے سرشار ہو تو ان پر تسلط حاصل کرتا اور انہیں غافل کر دیتا۔ اس نے لوگوں کے عیش و نوش سے استفادہ کرتے ہوئے انہیں لواط جفتی کرنا سکھایا۔ سب سے پہلے اس نے خود انسانی روپ دھارا اور ہر کس و ناکس کو دعوت دیتا کہ اس کے ساتھ لواط کریں۔ آہستہ آہستہ یہ غلط کام عام ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مرد مرد اور عورت پر اکتفا کرنے لگے۔ بعض لوگ اس غلط فطری صورتحال سے بہت ناخوش تھے۔ وہ حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بدترین صورتحال کے بارے میں شکایت کی۔ جناب ابراہیم نے حضرت لوط کو بطور مبلغ ان لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ انہیں واعظ و نصیحت کرے اور اس غلط کاری کے عواقب سے ڈرائے، یعنی نتیجے سے ڈرائے۔ حضرت لوط ان لوگوں کی طرف تبلیغ کے لیے روانہ ہوئے جو مختلف شہروں سدوم، عمورہ اور ادوما، ساورا اور سابورا میں آباد تھے۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے تھے کہ حضرت ابراہیم فلسطین کے اوپر والے علاقے اور حضرت لوط 8 فرسخ یعنی 24 میل کے فاصلے پر نیچے والے علاقے میں آباد ہوئے۔ جب ان لوگوں نے حضرت لوط کو دیکھا تو کہا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں جناب ابراہیم کا خالہ زاد بھائی ہوں۔ یہ وہی ابراہیم ہے جنہیں شاہ نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، اور آگ نے نہ صرف یہ کہ انہیں جلایا نہیں بلکہ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور گلزار بن گئی۔ وہ ابراہیم آپ لوگوں کے نزدیک کچھ میلوں کے فاصلے پر رہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کی اور کہا خدا سے ڈریں، نیک راہ پر چلیں اور برے کاموں سے باز آ جائیں، خدا کی شان میں گستاخی مت کریں، اس سے ڈریں، غیرت کا مظاہرہ کریں اور خدا کو مت بھلائیں ورنہ خداوند متعال تم لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ بعض دفعہ یوں ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص ان لوگوں کے شہر سے گزرتا تو اس شہر کے بدفعل لوگ اسے گرفتار کر لیتے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرتے، لیکن حضرت لوط اس کی مدد کو پہنچتے اور اسے ان کے ہاتھوں سے نجات دلاتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی شادی مذاہب حقہ کی ایک سنت اور طریقہ کار شادی بیاہ کرنا اور خواہشات جنس کو فطری راستے سے پورا کرنا اور بقائے نسل کا سبب ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اسی منطقے سے شادی کی تاکہ لوگ بھی اس روش اور سنت پر عمل کریں اور جنسی بے راروی سے دستبردار ہو جائیں۔ اس شادی کا ثمرہ یہ نکلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کچھ مدت کے بعد کئی ایک بیٹیوں کے باپ بن گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام شب و روز امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہے اور ہر قسم کے مفاسد کا مقابلہ جاری رکھا، لیکن ان کے محکم بیانات نے ان پر ذرہ برابر اثر نہ کیا۔ یہ صورتحال کئی سال تک طول پکڑ گئی۔ آخرکار ان لوگوں نے حضرت لوط سے کہا اگر تم ہماری توہین کرنے سے باز نہیں آؤ گے تو ہمیں تمہیں یہاں سے بالکل نکال دیں گے۔ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ ان لوگوں کے سدھرنے کی کوئی توقع نہ تھی اور سخت عذاب الہی کے سوا کسی اور چیز کے مستحق نہ تھے۔ اس وجہ سے حضرت لوط جو سال ہا سال سے ان پر مہربان تھے، شاید وہ راہ حق پر آ جائیں، سخت ناخوش ہوں اور ان کے لیے بد دعا کی۔ قوم لوط کی بعض غلط کاریوں پر ایک نگاہ۔ قوم لوط کی غلط افعال میں سے ایک فعل کمان کے ذریعے ایک دوسرے پر گولا یا دانہ پھینکنا تھا، حتیٰ کہ بعض موقع پر شرط لگاتے تھے کہ جسے وہ دانہ لگے گا اس کے ساتھ بدفعلی کی جائے گی۔ وہ لوگ عمومی گزرگاہوں پر کھڑے ہو کر بیل چباتے رہتے تھے تاکہ شہوت پرستی کے لیے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ وہ لوگ لمبے لمبے فاخرہ لباس پہنتے کہ آج کے زمانے میں دنیا یا عرب کی رقاصائیں ویسا ہی لباس پہنتی ہے، کوٹ یا قمیص کے بٹن کھلے رکھتے۔
وہ لوگ ایسے برے افعال انجام دیتے کہ جنہیں لکھنے سے قلم شرماتا ہے۔ من جملہ ان لوگوں کے برے کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ وہ بدفعلی انجام دینے کے لیے لوگوں کے راستے پر بیٹھ جاتے اور سر عام لوگوں کے سامنے منکرات کو انجام دیتے۔ سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت نمبر 29 وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنکَرَ، اور تم اپنی محفلوں میں برائیوں کو انجام دیتے ہو، کی تفسیر میں آیا ہے کہ وہ لوگ سر عام گھٹیا اور برے کام انجام دیتے تھے۔ البتہ بعض تفاسیر میں کلمہ منکر کی تفسیر دانہ پھینکنے سے کی گئی ہے اور ان کا یہ کام ہوس رانی کی خاطر ہوتا تھا۔ آیت قرآن من جملہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 28 سے استفادہ ہوتا ہے کہ قوم لوط کے اندر بدفعلی اس قدر عام تھی کہ کسی قوم یا ملت میں اس کی مثال نہیں ملتی، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا انکم لا تاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ عنکبوت سورہ عنکبوت آیت نمبر 28۔ تم لوگ ایسی بدکاری کر رہے ہو جو سارے عالم میں تم سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی، چونکہ اس بدفعلی کے بانی قوم لوط کے افراد تھے، لہذا آئندہ جو بھی اس غلط کاری میں ان کی پیروی کرے گا ان کے گناہ بھی ان لوگوں کے دوش پر ہوں گے جو اس کے گناہوں میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ قوم لوط کا ایک غلط کام یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی پشت پر ہاتھ مارتے اور انتہائی گندی گالیاں دیتے، بچوں کے کھیل کھیلتے، جوا کھیلتے اور موسیقی بجانے میں مصروف رہتے، ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہوتے۔ خلاصہ یہ کہ کوئی ایسا برا کام نہ تھا جسے وہ انجام نہ دیتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں جس قدر واضح نصیحت کرتے ان تاریک دلوں پر کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ وہ حضرت سے کہتے ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچ کہتے ہو تو ہمارے لیے عذاب خدا لے آؤ۔ قوم لوط ہٹ دھرم اور ہوس بازی میں حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ آخرکار حضرت لوط علیہ السلام نے رنجیدہ ہو کر پروردگار عالم، پروردگارا تو اس فساد پھیلانے والی قوم پر مجھے کامیاب فرما۔ سورہ مبارکہ عنکبوت آیت نمبر 30۔ قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ قوم لوط کے حالات میں لکھتے ہیں کہ اس قوم کا لواط جیسے کبھی گناہ کو انجام دینے کا ایک اصلی عامل یہ تھا کہ وہ لوگ انتہائی درجے کے بخیل تھے، چونکہ ان کے شہر شام کے کارواں کے راستے میں بیٹھتے تھے، لہذا وہ چاہتے تھے کہ اس بدفعلی کے ذریعے وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو اپنے سے دور رکھیں۔ اس کے نتیجے میں یہ غلط کاری ان کے درمیان رواج پا گئی۔ بہرحال جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا کہ قوم لوط پر سخت ترین عذاب نازل ہوا، دعا ہے کہ ہمارا معاشرہ ان غلط کاریوں سے پاک رہے جن میں قوم لوط مبتلا تھی، کیونکہ اس فعل کی سزا انتہائی سخت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں دیکھا جس نے کسی پر گٹھلی پھینکی۔ آپ نے فرمایا اس شخص پر اس وقت تک لعنت ہوتی رہے گی جب تک وہ گٹھلی زمین پر گر نہیں جاتی۔ اس کے بعد فرمایا گٹھلی پھینکنا قوم لوط کی عادت تھی۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29 پڑھی جو پہلے گزر چکی ہے۔ ان غلط کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ وہ پیخانہ کرنے کے بعد مقام پیخانے کو پانی سے دھوتے نہیں تھے، غسل جنابت انجام نہیں دیتے تھے، انتہائی کنجوس تھے، وہ کبھی کسی کو کھانے پر نہیں بلاتے تھے۔ ہاں وہ نعمت الہی میں غرق تھے، پھلدار درخت اس قدر زیادہ تھے کہ سورج کی شعاعیں زمین پر نہ پڑتی تھی، بجائے اس کے کہ وہ لوگ خدا کا شکر کرتے اور اس کے راستے پر چلتے، اس قدر آلودگی اور غلط کاری میں غرق تھے کہ کسی میں جرت نہ ہوتی تھی کہ ان کے شہروں سے گزرتا، کیونکہ اس کے اموال لوٹ لیے جاتے اور اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قدر یک و تنہا اور مظلوم تھے کہ ان کا قریب ترین شخص بھی جسے چاہیے تھا کہ ان کا رازدار اور اسرار کا محافظ اور مخلص دوست ان کے اہداف میں ان کا مددگار ہوتا، وہ بھی نہ صرف یہ کہ ان کی مدد نہ کرتا بلکہ مخالفت کرنے میں پیش ہوتا اور مختلف حوالوں سے مخالفین کی مدد کرتا۔ حضرت لوط کے مقابلے میں قوم کا ڈٹ جانا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے 30 سال تک اپنی قوم میں ایک پہاڑ کے مانند ڈٹ کر اسے تبلیغ کی، ہر روز ان لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے اور انہیں عذاب خدا سے ڈرا کر حق کی طرف رہنمائی کرتے۔ گویا حضرت لوط علیہ السلام نے ہر حوالے سے ان پر حجت تمام کی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے استاد حضرت ابراہیم کی مانند ایک سخی اور مہربان
مہمان نواز انسان تھے، جو کوئی بھی ان کے پاس آتا انتہائی عزت و احترام کے ساتھ اس کی خدمت کرتے۔ لیکن جب ان کی قوم کے افراد کسی مسافر یا نئے مہمان کو دیکھتے تو اس پر پتھر پھینکتے، جسے پتھر لگ جاتا اسے پکڑ کر اس کے اموال چھین لیتے اور اس کے ساتھ بدفعلی انجام دیتے۔ اس لوٹ مار اور عمل قبیح کے عوض اسے 3 درہم بطور جرمانہ دیتے۔ کلی طور پر لوگ انحرافات اور اخلاقی و جنسی آلودگیوں میں غرق تھے۔ عمومی محفل میں ساز و آواز کے ساتھ ننگے ہو کر باہم رقص کرتے تھے، جیسا کہ آج کل کے دور میں مغربی اور مغرب زدہ مسلم ممالک کے قلبوں میں ہوتا ہے۔ وہ لوگ برائیوں اور غلط کاریوں میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی برائیوں کی وجہ سے زمین نے اس قدر گریہ کیا کہ اس کے اشک آسمان تک پہنچ گئے، اور آسمان اس قدر رویا کہ اس کے آنسو عرش تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو روح پر سنگ باری کا حکم دیا۔ اس قوم پر نازل ہونے والے عذاب کی تفصیل آئندہ بیان کریں گے۔ جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو، میں تو یقیناً تمہارے امانت دار پیغمبر ہوں۔ خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے تبلیغ رسالت کی مزدوری بھی نہیں مانگتا۔ میری مزدوری ساری خدائی کے پالنے والے خدا کے ذمہ ہے۔ کیا تم لوگ شہوت پرستی کے لیے سارے جہان کے لوگوں میں مردوں ہی کے پاس جاتے ہو، اور تمہارے واسطے جو بیویاں تمہارے پروردگار نے پیدا کی ہے انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ کچھ نہیں، بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ ان لوگوں نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آؤ گے تو تم ضرور نکال باہر کر دیے جاؤ گے۔ لوط نے کہا، میں یقیناً تمہارے ناشائستہ حرکت سے بیزار ہوں، اور دعا کی کہ پروردگارا، جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اسے مجھے اور میرے لڑکوں بالوں کو نجات دے۔ ہم نے ان کو اور ان کے سب لڑکے بالوں کو نجات دی، مگر لوط کی بوڑھی عورت کے وہ پیچھے رہ گئی۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر ڈالا، اور پھر ہم نے پتھروں کا مے برسایا، تو جن لوگوں کو عذاب خدا سے ڈرایا گیا تھا ان پر کیا بری بارش ہوئی۔ بے شک اس واقعے میں ایک بڑی عبرت، اور ان کے بہترے ایمان لانے والے نہ تھے، اور اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار یقیناً غالب اور مہربان ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام مسلسل دعوت دینا اور قوم کی ہٹ دھرمی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بے شمار زحمتیں اٹھائی، جس طرح بھی ممکن ہو سکا انہیں دعوت حق دی، لیکن ان کی قوم سرکشی اور ہٹ دھرمی میں آگے بڑھتی گئی۔ اس مطلب کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے قارئین کی توجہ سورہ شورى کی آیت نمبر 160 سے 175 کے ترجمے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ قوم لوط پر عذاب کے بارے میں جناب ابراہیم کی فرشتوں سے گفتگو۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی میں بیان ہوا ہے کہ 9 یا 11 فرشتے حکم خدا سے 2 فرائض کی انجام دہی کے لیے خدا کی جانب سے زمین پر نازل ہوئے۔ جناب جبرائیل بھی ان میں شامل تھے۔ ان کا پہلا کام حضرت ابراہیم کو خوشخبری دینا کہ ان قریب سارہ کے یہاں اسحاق نامی ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور دوسرا کام قوم لوط پر عذاب نازل کرنا تھا۔ جس وقت یہ فرشتے جناب ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہیں بیٹے کی بشارت دینے کے علاوہ اپنی دوسری ڈیوٹی کے بارے میں بھی بتایا کہ جناب ابراہیم نے ان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے کہ کیوں ان کے مہربان دل میں رحم آیا، اور اپنے آپ سے کہا شاید قوم لوط کے سدھرنے کے لیے امید کی کوئی کرن پھوٹے۔ بعض روایت کے مطابق اس وجہ سے جناب ابراہیم نے فرشتوں سے کہا کہ کیا اگر قوم لوط کے درمیان 100 افراد مومن ہو تب بھی ان پر عذاب نازل کرو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ جناب ابراہیم نے فرمایا اگر 50 افراد ہوں تو پھر بھی کیا پروگرام؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر ایک شخص مومن ہو تو پھر کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام ہرگز ان میں سے نہیں ہیں، ہم انہیں اور ان کے خاندان کو اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں، ہم حضرت لوط اور ان کے خاندان میں سے صاحب ایمان افراد کو نجات دیں گے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ 175 صفحے سے شروع ہو کر 182 تک پہنچ گیا ہے، اور وقت بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، پھر حاضر ہوں گے قصص الانبیاء کے ساتھ۔ والسلام۔